حضرات محترم، ہالینڈ کی معروف شخصیت مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا بدر القادری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ہم مولانا کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیشہ ہماری سرپرستی فرماتے اور مذہبی کاموں میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ اب میں حضرت مولانا صاحب کو دعوت خطاب دے رہا ہوں، تو لیجئے تشریف لاتے ہیں مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا بدر القادری صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جماعت عقائد الاسلام۔ السلام علیکم۔ الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ما قال ربنا الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم حمد اور شکر ادا کریں اس خالق رحیم و کریم کا جس نے ہمیں رحمت والا نبی عطا فرمایا۔ حمد بے حد مر خدائے پاک را، حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایما داد مشت خاک را۔ اور اس کے بعد پھر صلاۃ و سلام کا نذرانہ، درودوں کی ڈالی پیش ہو گنبد خضرا کے مکین، مکے میں تشریف لانے والے، مدینے میں آرام فرمانے والے، اور ساتوں آسمان کے اوپر لامکاں تک سیر فرمانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، اس بات کو آپ کبھی نہ بھولیں کہ آج ہم اور آپ عید میلاد النبی کے اجتماع میں حاضر ہیں۔ یہ عید میلاد النبی کا اجتماع سرکار کی ولادت مقدسہ کا یہ اہتمام اسلامی مہینہ ربیع الاول ہے، اور آج الحمدللہ کی ربیع الاول کی ٹھیک 12 تاریخ بھی ہے۔ آج ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ اور آج ہی کی مقدس تاریخ میں کائنات کے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ کہنا پڑے گا کہ آج سے پہلے دنیا میں شیطنت تھی، ابلیسیت تھی، کفر اور شرک کا گھنگور اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور آج ہی کی تاریخ میں وہ نور اترا کہ جس کو قرآن مقدس فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا۔ وہ نور آج ہی آیا تھا، اور وہ نور اب بھی باقی ہے، وہ نور اب کبھی نہیں بجھے گا۔
اور وہ تو جب سے روشن ہوا اس وقت سے روشن ہے. قبر کی تاریکیوں میں اسی سے روشنی ہوتی ہے, دلوں کے اندھیروں میں اسی سے روشنی ہوتی ہے, اور میدان قیامت میں اسی کا اجالا پھیلے گا انشاءاللہ العظیم, اور اسی کے نور سے ہر تاریکی اور ہر ظلمت چھٹتی ہے. تو جب آج کی تاریخ میں اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, معلوم ہوا شیطنت آج ختم ہوئی, ابلیسیت کا دروازہ بند ہوا, کفر اپنی جگہ پر شرمندہ ہوا اور اسلام کا پرچم آج ہی بلند ہوا. کعبے کے بت اودھے منہ گر پڑے جب آمنہ کا لال تشریف لایا. میرے آقا سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس تشریف آوری نے گویا کہ کائنات میں تکبیر کا ایک نعرہ گونجا دیا, تکبیر کی آواز گونج گئی. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عید میلاد النبی کا یہ اجتماع ہے, اور یہاں پر اللہ کے نام کی تکبیر جبکہ آج خاص مناسبت رکھتی ہے. ہمارے احباب نعرہ بولتے ہیں تو لگتا ہے کہ کچھ آواز آ ہی نہیں رہی ہے. ارے اگر کچھ نہیں اسلام کے لیے, کچھ نہیں مذہب کے لیے, تو خدا کی تکبیر کی صدا بلند کرنے میں بھی انسان کترائے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. خالی آگے آگے والوں نے بولا کیا, پیچھے والوں کو بھی ہے بھائی, ایک ساتھ لگاؤ نعرہ تکبیر. اللہ کے رسول کی پیدائش اور ولادت یہ رب تبارک و تعالی سے تکبیر کی طرف سے تکبیر کی گونج کا پہلا مقدمہ ہے, اور آج کی مقدس تاریخ میں ہم نعرہ تکبیر کو بلند کر کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ مکے کی سرزمین پہ تشریف لانے والے نبی نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج ہی کے دن آپ مکے میں اترے تھے اور کائنات میں اجالا پھیل گیا تھا. اور آج ہی کی تاریخ میں ہم ہالینڈ کی سرزمین پر بیٹھ کر آپ کی ولادت باسعادت سے اکتساب نور کرتے ہوئے پھر اسی تکبیر کو بلند کر رہے ہیں جو 1400 سال پہلے بلند ہوئی تھی. دل کی گہرائیوں سے تکبیر کی آواز بلند کرو. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. شاید تم اس بات کو بھول گئے کہ یہ وہی تکبیر ہے دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف ہر ہتھیار کا جواب ہتھیار سے دیا جا سکتا ہے. ہر قسم کی دنیاوی جنگی چیزوں کا جواب جنگی چیزوں سے دیا جا سکتا ہے, لیکن مسلمان کے پاس جو تکبیر ہے اس کا جواب ساری کائنات میں موجود نہیں, پوری دنیا میں اس کا جواب موجود نہیں ہے. کیا اب ہم اس ہتھیار کو بھی چھوڑ دیں؟ انشاءاللہ العزیز آج کی تاریخ میں تجدید عہد کرو کہ رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مسرت میں ہم تجدید ایمان بھی کرتے ہیں, ہم تجدید توبہ بھی کرتے ہیں, اور نئے سرے سے ایک زندگی کے اقدامات میں زندگی بخش کاموں کے اندر قدم اٹھانے کا پورا سامان بھی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. مختصر سا وقت ہے, عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہو چکا ہے, لیکن اس سے پہلے کہ مکروہ وقت داخل ہو انشاءاللہ میں اپنی چھوٹی سی گفتگو ختم کر لوں گا, پھر ہم لوگ باجماعت عصر کی نماز ادا کریں گے. آمد ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. میرے آقا تشریف لا رہے ہیں, مکے کی وادیاں انتظار کر رہی ہیں, حرم کا علاقہ منتظر ہے, خانہ کعبہ کی عمارت کے اوپر ایک نورانی سما چھایا ہوا ہے, اور ایسے عالم میں خدا کا محبوب عرش کی بلندیوں سے چل کر کے زمین کی وسعتوں کو اپنے قدموں سے نواز رہا ہے. وہ آ رہے ہیں جن کے آنے کا خطبہ آدم نے پڑھا, وہ آ رہے ہیں جن کے آنے کی سلسلے میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جا کر کے پہاڑیوں کے اوپر اپنے حواریوں کو واز سنایا. وہ آ رہے ہیں حضرت عیسیٰ مسیح نے جن کے بارے میں فرمایا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, میرے بعد ایک آنے والا آ رہا ہے. اے لوگو, میں آیا تو ضرور ہوں لیکن اسی آنے والے کا خطبہ پڑھنے کے لیے آیا. وہ آ رہا ہے. اللہ اکبر. ان کا آنا, وہ کیا آ رہے ہیں؟ وہ آ رہے ہیں جان سی کلیوں میں پڑ گئی. وہ آ رہے ہیں
جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ شعر کو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ان کے آنے کا زمانہ قریب ہے، ان کے آنے کا وقت نزدیک ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ وہ نہیں آئے تھے تو رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت حجاب میں چھپی ہوئی تھی، کائنات نے سب کو دیکھا تھا، یوسف جیسے حسین کو بھی دیکھا تھا، لیکن خود یوسف جس کے شہدا ہیں وہ اب آ رہا ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے تشریف لائے۔ کون آیا؟ وہ آ رہا ہے کہ ان کی مہک سے کائنات مہکے گی، ان کے نور سے کائنات دمکے۔ وہ آ رہے ہیں کہ جن کی روشنی سے روشنی بھی نور حاصل کرے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا یہ تو تم شاعرانہ تعلی کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے، میاں روشنی کچھ اور ہے اور نور کچھ اور ہے۔ ہاں، اقبال مرحوم جو حکیم مشرق ہیں اور حکیم اسلام بھی ہیں، انہوں نے بڑے پیارے انداز میں بات کہی۔ بات ان کی ہے یا کسی اور کی؟ وہ یہ کہتے ہیں، برق کی لیمپ سے آنکھوں کو بچائے اللہ، برق کی لیمپ سے آنکھوں کو بچائے اللہ، روشنی آتی ہے اور نور چلا جاتا ہے۔ معلوم ہوا روشنی کچھ اور ہے، نور کچھ اور ہے۔ روشنی تو فلپس کمپنی کے ذریعے تم حاصل کرتے ہو، لیکن نور مدینے والے سرکار کے سبز گنبد سے حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے سوا کوئی مخزن نہیں، اس کے سوا کوئی مرکز نہیں، اس کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو ان کا عالم یہ ہے کہ جب وہ آئے تو انہی کی بو مایہ سمن ہے اور انہی کا چرچا چمن چمن ہے۔ آج انہی کا چرچا ہو رہا، آج انہی کی مہک سے سب کچھ مہک رہا ہے۔ انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا چرچا چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ ہر چیز میں ان کا نور، ہر چیز میں ان کی روشنی، ہر شے میں ان کا اجالا۔ کون آیا کہ جس نے کائنات کو منور کر کے رکھ دیا؟ تفصیلی تقریر کا تو وقت بھی نہیں اور بہت سے معزز مہمان یہاں پہ حاضر ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت عامہ اور نورانیت تامہ کے بارے میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، اس لیے کہ ہم یہاں صرف محفل کی رنگا رنگی سے کچھ لینے نہیں آئے، بلکہ یہاں آ کر کے رنگ و نور دینے والے سرکار کی نسبت سے کچھ اپنے دامن کو بھرنے کے لیے آئے۔ بس ایک واقعہ عرض کروں گا، اسی میں میری بات ختم ہو جائے گی۔ محبت و عقیدت کے ساتھ ہم اور آپ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سرکار ابد قرار روحی فدا نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مسلمان کا جنازہ پڑھا کر اپنے دولت قدے مقدسہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ سرکار اپنے گھر تشریف لائے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو صدیق کی بیٹی بھی ہیں اور خود بھی صدیقہ ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مقدسہ، سارے مسلمانوں کی ماں، جب سرکار کاشانہ مقدس میں رونق افروز ہوئے، گھر میں داخل ہوئے، تو ام المومنین نے بڑھ کر کے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمایا اور حضور کے کپڑے کے اوپر ہاتھ رکھ رکھ کر کے کچھ دیکھنے لگی۔ حضور گھر میں تشریف لائے اور ام المومنین نے استقبال کرنے کے بعد حضور کے کپڑے کے اوپر، حضور کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر پھیر کر کچھ دیکھنا شروع کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، اے میری محبوبہ، میں محبوبہ لفاظی میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے آقا نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ میری بیوی بھی ہیں، یہ میری محبوبہ بھی ہیں، محبوب خدا ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ذمہ دار عالم جب زبان سے کوئی لفظ بولتا ہے تو ایک ایک لفظ کی ذمہ داری اس کے سر ہوتی ہے۔
یوں ہی نہیں کہ جو آیا وہ بک دیا. محبوب خدا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. سرکار نے فرمایا کیا دیکھ رہی ہو عائشہ؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آقا اور مولا آپ باہر سے تشریف لا رہے ہیں اور میں نے یہ محسوس کیا میں اپنے گھر کے آنگن میں ہوں بارش ہو رہی ہے لیکن میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے جسم کے اوپر بارش کا کوئی اثر نہیں. آپ کا کپڑا نہیں بھیگا, آپ کا چہرہ نہیں بھیگا, کہیں بھی بارش کا کوئی اثر نظر نہیں آتا. قد جاءکم من اللہ نور کی روشنی میں ذرا اس واقعے کو دیکھنا. اللہ پاک فرماتا ہے میں نے تمہارے پاس اپنی طرف سے ایک نور بھیج دیا, اور وہ نور نہ صرف یہ کہ وہ نور ہے بلکہ جو شے اس سے لگ جاتی ہے وہ بھی نور بن جاتی ہے, وہ بھی نور بن جاتی ہے. آقا اور مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ام المومنین نے ارشاد فرمایا کہ اے سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارش ہوئی لیکن آپ کا کپڑا نہیں بھیگا. سرکار نے کہا کہ اے عائشہ بارش تو نہیں ہو رہی ہے لیکن یہ بتاؤ کہ آج تم نے اپنے سر پر اوڑھنی کیسی رکھی ہے, کس کپڑے کو تم نے اوڑھنی بنایا ہے؟ آج کے زمانے کی آزاد دنیا کی عورتیں تو یہ سوچتی ہوں گی کہ یہ اوڑھنی کیا چیز ہے. یورپ کی دنیا کے اندر تو اوڑھنی بھی ایک مصیبت. اگر فیشن کے مارے کچھ لوگ اپنے گھر میں اوڑھنیاں خرید کے لاتے بھی ہیں تو عورتیں اس کو زیادہ سے زیادہ گلے کا ہار بنا کے رکھتی ہیں. غور کرو, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوچھتی ہیں کہ عائشہ تم نے اپنے سر پہ کون سا کپڑا رکھا ہوا ہے؟ بھلا بتاؤ دنیا کے اندر کوئی عورت اپنے شوہر سے بھی پردہ کرتی ہے؟ میرے آقا گھر میں تشریف لا رہے ہیں تو سرکار کی آمد کے استقبال میں ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اس وقت کوئی اوڑھنی نہیں تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کپڑا تھا, حضور کی ایک لنگی تھی یا حضور کی ایک چادر تھی, وہ پڑی ہوئی تھی, جلدی سے اٹھایا اور اپنے سر پہ رکھ لیا. سرکار نے پوچھا اے عائشہ تم نے اوڑھنی کس چیز کو بنایا؟ عائشہ صدیقہ نے ہنس کر کے ارشاد فرمایا کہ سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلدی جلدی میں نے آپ کی چادر اوڑھ لی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو یہ میری چادر ہے, جب تم نے اے صدیقہ اس چادر کو اوڑھ لیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے تمہاری آنکھوں کے سامنے سے غیبی پردوں کو ہٹا دیا. یہ جو بارش تم دیکھ رہی ہو یہ پانی کی بارش نہیں ہے, یہ رحمت للعالمین کے گھر میں نور کی بارش ہو رہی ہے. اللہ یا رسول اللہ, پانی کی بارش نہیں ہے, یہ رحمت للعالمین کا گھر ہے, یہ نور خدا کا گھر ہے. جب تم نے میرے کپڑے کو اپنے سر پہ رکھ لیا رب تعالیٰ نے تمہاری آنکھوں کا پردہ ہٹا لیا, غیب سے جو نور کی بارش ہو رہی ہے. اے عائشہ تم اس نور کی بارش کو دنیا کی بارش سمجھ رہی ہو, یہ نور کی بارش ہے, یہ دنیا کی بارش نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اب میں دور نہیں جاؤں گا, یہ نہ سمجھو کہ صرف ان روشنیوں سے ہم یہاں پر اپنے مجلس کو رونق دیتے ہیں. ایک نور اور بھی ہے جو برس رہا ہے, ایک روشنی اور بھی ہے جو ظاہر ہو رہی ہے. لیکن ہر روشنی کو دیکھنے کے لیے انہی آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی, کچھ روشنیوں کو دیکھنے کے لیے دل کی آنکھوں کی بھی ضرورت ہوتی. میرے دوستوں اور بزرگوں, یہ عید میلاد النبی کا جلسہ ہے. آج کے دن نور علی نور بن کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو بھیجا, وہ تشریف لائے. ان کی تشریف آوری نے کائنات کو جگمگا دیا. حضور کے مقدس جسم سے لگ گئی جو چادر, اس چادر کو جس نے اوڑھ لیا اس کے اوپر نور کی بارش ہونے لگی. کوئی تعجب کی بات نہیں. ایک صحابی رسول حاضر ہوئے رات کی تاریکی میں عشاء کی نماز پڑھنے مسجد نبوی شریف کے اندر. گھر جانے لگے, انہیں احساس ہوا راستہ بڑا تاریک ہے, بڑا اندھیرا چھایا ہوا ہے, میں جا رہا ہوں ایسا نہ ہو کیچڑ پاؤں میں لگ جائے یا ٹھوکر کھا کے گر جاؤں. حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی, ایک ڈنڈا تھا, اس پر اپنا مبارک نور والا ہاتھ رکھ دیا.
آج جس نور کی تشریف آوری ہے اس نور کے اعجاز کو دیکھو. نور والا ہاتھ رکھ دیا. آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لاٹھی جس سے وہ اپنے اونٹ چرایا کرتے رہے ہوں گے, اپنی بکریاں چراتے رہے ہوں گے, انہیں کیا معلوم کہ نور والا ہاتھ جب اس لاٹھی سے لگے گا تو یہ لاٹھی خود ایک نور کی لاٹھی بن جائے گی. اللہ اکبر. میرے آقا نے جب اس لکڑی کے اوپر ہاتھ رکھا اس کے اندر ایک روشنی پیدا ہو گئی, جیسے آپ کے یہاں لگے ہوئے بہت سارے ٹیوب لائٹ, اس کے اندر روشنی پیدا ہو گئی. اب وہ راستہ چل رہے ہیں تو اندھیرے کو دور کر رہی ہے روشنی, صاف راستہ دکھائی دے رہا ہے. ان کے ساتھ ایک صحابی اور لگ گئے, ان کو بھی اسی طرف جانا تھا. دونوں آدمی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. اب ایک ایسی جگہ آئی, ایک ایسا موڑ آیا کہ جن کے ہاتھ میں چمکدار لاٹھی ہے, روشن لاٹھی ہے, نور والی لکڑی ہے, ان کو ادھر جانا ہے, اور دوسرے کے پاس سادی سودی لکڑی ہے تو ان کو ادھر جانا ہے. انہوں نے ان کو دیکھا, انہوں نے ان کو دیکھا, اشاروں میں بات ہوئی. کہے اے میرے بھائی, تمہاری لاٹھی کو تو نور والے سرکار نے روشن کر دیا ہے, کیا ہو سکتا ہے کہ اپنی نورانیت سے کچھ مجھے بھی حصہ دے دو؟ بڑا فراخ دل ہوتا ہے مسلمان, مومن کامل کا سینہ بڑا چوڑا ہوتا ہے. اس نے کہا کہ جب نور والی سرکار سے مجھے بھیک ملی ہے تو اس میں سے حصہ تمہیں دے دینے میں کوئی حرج نہیں. کہا تم اپنی لاٹھی لاؤ. انہوں نے اپنی لکڑی کو آگے بڑھایا, انہوں نے اپنی لاٹھی سے ان کی لاٹھی کو ٹچ کیا. ملانا تھا کہ اللہ کے نبی نے جس لاٹھی کو منور کیا تھا اس سے لگ کر دوسری لاٹھی کے اندر بھی نور پیدا ہو گیا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ صلی اللہ. ایک لاٹھی نے دوسرے کو روشن کیا, دوسرے نے تیسرے کو روشن کیا. اب غرا میرے آقا کے ہاتھ نے لاٹھی کو روشن کیا, اس لاٹھی نے دوسرے کو روشن کیا. یہ نور وہیں سے چلا آ رہا ہے. یہ لاٹھیوں کے نور کا بیان مقصود نہیں ہے, مقصود یہ ہے کہ ایمان کا نور نسبتاً ایک دوسرے سے ہوتا ہوا کائنات کے چپے چپے میں پھیلے گا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا, اے میری بیٹی فاطمہ فکر نہ کرنا. ایک دن کا واقعہ ہے, سرکار تشریف لائے گھر کے اندر, ایک جہاد سے واپس آئے, بڑا عظیم جہاد تھا. کافی محنت, کافی صعوبت کے بعد جب حضور تشریف لائے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے. سب سے پہلے ان سے ملاقات کرنے جاتے تھے, شہر میں داخل ہوتے پہلے مسجد میں جاتے, اس کے بعد بیٹی فاطمہ کے پاس. حضرت بی بی فاطمہ نے جب باپ کی صورت دیکھی تو دیکھا کہ سرکار دو عالم تھکن کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ حضور کی یہ ہڈیاں دکھائی دے رہی ہیں. سرکار بہت زیادہ متفکر نظر آتے ہیں. بی بی فاطمہ رونے لگی. انہوں نے کہا بابا جان, ساری دنیا کے انسان عیش کرتے ہیں, آرام کرتے ہیں, اور اے رحمت للعالمین, آپ خدا کے محبوب ہیں, آپ کے چہرے پر یہ تکان آپ کی بیٹی کو دیکھا نہیں جاتا. رونے لگی فاطمہ. تو میرے آقا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندی کو دیکھ کر بیٹی فاطمہ نے رو دیا. اے مسلمانوں, خوش و خرم زندگی گزارنے والوں, اپنے دل میں احساس پیدا کرو. بی بی فاطمہ کی رلائی کو دیکھ کر, ان کے آنسوؤں کو دیکھ کر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں میں آنسو چھلک گئے. سرکار رو پڑے. وہ رو رہے ہیں کہ جو ہنستے ہیں تو کائنات ہنستی ہے, جو مسکراتے ہیں تو رحمت خدا مسکراتی ہے. وہ رو رہے ہیں. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت, اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے. بی بی فاطمہ نے کہا بابا جان, آپ کا یہ غم, آپ کی یہ تکلیف, آپ کی یہ صعوبت, آپ کی یہ پریشانی مجھے دیکھی نہیں جاتی. سرکار نے ارشاد فرمایا, میرے آقا نے ارشاد فرمایا, بیٹی فاطمہ, میں جو پیغام لے کر آیا ہوں, میں جو دعوت لے کر آیا ہوں, خداوند قدوس کی طرف سے جو تحریک لے کر کے آیا ہوں, اس تحریک کو دنیا کے اندر پھیلنا ہے, اس نور کو پھیلنا ہے, اس روشنی کو چلنا ہے, اس دعوت کو عام ہونا ہے. فرمایا یہ دعوت, یہ اسلام, یہ مذہب, یہ خدا کا قانون, یہ اللہ کی روشنی کہاں تک پھیلے گی؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا, دنیا کے کونے کونے میں, نہ صرف بلڈنگوں کے اندر بلکہ کوئی ایسا گوشہ خالی نہیں ہے دنیا کا
کہ جن کے خیموں کے اندر، کپڑوں کے مکانوں کے اندر اور ٹینٹوں کے اندر اسلام پھیلے گا، اسلام داخل ہوگا اور اس نور سے دنیا مستفیض ہوگی۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ وہی نور ہے، یہ دنیا کے نور اور دنیا کی روشنی کے اکتساب کا مسئلہ نہیں ہے، اس نور خدا کی فراوانی کا مسئلہ ہے۔ میرے آقا نے یہ پیشین گوئی کر دی ہے کہ میرا یہ نور پھیلتا رہے گا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین سے جو ایک سلسلۃ الذہب چلا ہے، جو ایک عظیم کڑی چلی ہے، وہ کڑی کائنات کے گوشے گوشے میں پھیلے گی۔ اب یہ اور بات ہے کہ پھیلانے والا کون خوش نصیب ہے، یہ اور بات ہے کہ اس روشنی کے پھیلانے میں کون کام کر رہا ہے، کون محنت کر رہا ہے، کون مشقت کر رہا ہے اور کس کے بیچ میں اپنی شخصیت کھڑی ہوئی ہے۔ دنیا میں کام کرنے والے ہر قسم کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ شخصی اقتدار کے لیے کام کرتے ہیں، ذات کے لیے کام کرتے ہیں، فرد کے لیے کام کرتے ہیں، جماعت کے لیے کام کرتے ہیں، سیاست کے لیے کام کرتے ہیں، عزت کے لیے کام کرتے ہیں۔ لیکن سن لو، دنیا میں ایسے لوگوں کو خدا چاہتا ہے جو صرف خدا کے لیے کام کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد۔ اس تحریک میں شامل ہو جاؤ جو نور پھیلاتی ہے، اس تحریک میں داخل ہو جاؤ جو روشنی دیتی ہے۔ اس روشنی کو حاصل کرنے کے لیے دنیا لپکے گی، لیکن کم سے کم اس کے چہرے سے گھونگھٹ تو اٹھاؤ، اسلام کا صحیح تعارف تو پیش کرو، مذہب کو دنیا کے اندر صحیح نمایاں تو کرو۔ مذہب والے اگر خود ہی اپنے مذہب کو چھپانے لگ گئے تو دنیا کے اندر اسلام کی روشنی کو دنیا کے اندر ظاہر کرنے کا ساز و سامان کہاں سے پیدا ہوگا؟ یہ دنیا عالم اسباب ہے، یہ وسائل کی دنیا ہے، یہاں پر ہر شخص اپنا کام کر رہا ہے، لیکن ان کام کرنے والوں میں خوش نصیب وہ انسان ہے جو خدا کا کام کرے، خدا کی جماعت کا کام کرے، رسول کا کام کرے، رسول کی جماعت کا کام کرے، اور اس کام میں صرف مقصد یہ ہو کہ الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے دشمنی ہو، خدا کے دوست سب ہمارے دوست ہوں، خدا کے دشمن سب ہمارے دشمن ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ اس توفیق پر ہمیں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں اس پر کاربند رہ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقائد الاسلام کے اس جلسے میں میں ان تمام احباب کو خاص طریقے سے قائد جماعت فاضل گرامی حضرت مولانا سید سعادت علی قادری مدد ظلہ العالی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی شخصیت اور جن کی مساعی اور جن کی جد و جہد کی بنیاد پر نہ صرف یہ کہ اپنوں کے اندر بلکہ بیگانوں کے اندر اسلامی تقریبات کے شعور کو سمجھنے کا ایک دروازہ کھلا۔ رب تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور تمام ان احباب اہل سنت کو جو ان کے قدم سے قدم ملا کر، ان کے بازوؤں سے بازو ملا کر خادمانہ خدمت اسلام انجام دے رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کو انما المؤمنون اخوہ کی زنجیر کے اندر بند کر کے مذہب کی خدمت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ میں اس بات کا متمنی ہوں کہ اگر مجھ جیسے خادم دین کے اندر کسی مسلمان بھائی، کسی مومن کی وجہ سے میری وجہ سے کوئی تکلیف ہو تو میں اس سے معافی کا خواستگار ہوں، لیکن معافی اس معاملے میں نہیں کہ میں نے تمہیں کوئی صحیح مسئلہ بتایا اور تم کو برا لگ گیا، اس میں تو میں کسی سے معافی نہیں مانگتا اور دنیا کا کوئی عالم کسی سے معافی نہیں مانگ سکتا، لیکن ہاں انسانی کیریکٹر کے اندر، انسانی ماحول کے اندر، انسانی سوسائٹی کے اندر مذہب کا کام کرنے کے لیے مذہب کے کارندوں کو، مذہب کے خادموں کو، مذہب کی خدمت انجام دینے والے ارکان کو یہی روش اپنانی پڑتی ہے۔ ہم سب اس وقت عمل کے میدان میں ہیں، ہم مارچ کر رہے ہیں، ہم اس وقت آگے بڑھ رہے ہیں اور رحیل کی آواز گونج رہی ہے۔ پچھلے 5 سال کو دیکھو، پچھلے 4 سال کو دیکھو، پچھلے 2 سال کو دیکھو، معلوم ہوا اس ملک کے اندر اسلام بیدار ہو رہا ہے، اس ملک کے اندر مذہب ترقی کر رہا ہے، مسجدیں بن رہی ہیں، عمارتیں بن رہی ہیں، علماء زیادہ سے زیادہ آ رہے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرنے کا نوجوانوں میں شوق پیدا ہو رہا ہے۔ کیا یہ اپنے سے ہو گیا؟ کیا زمین سے کوئی پیڑ نکلا جس کا پھل کھا کے لوگوں کے اندر یہ ذہن پیدا ہوا؟ یہ اپنے سے نہیں ہوا، یہ کوئی تحریک ہے جو جگائی جا رہی ہے۔
یہ کوئی ذہن ہے جو بیدار کیا جا رہا ہے، یہ کوئی بوٹی ہے جو سنگھائی جا رہی ہے، یہ ان علماء حق کا فیضان ہے جنہوں نے اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے اپنے دن رات کے لمحات کو مذہب کی خدمت کے لیے وقف کیا، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جبکہ مذہب کا جھنڈا بلند ہوگا، اسلام تابندہ ہوگا، اسلام زندہ ہوگا، اور اسلام کے نام پہ کام کرنے والوں کو رب تبارک و تعالی بلندی عطا فرمائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ میرا خیال ہے عصر کی نماز کا آخری وقت چل رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد مکروہ وقت شروع ہو جائے گا، اس لیے میں آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ نماز اذان۔ سارے بھائی ذرا شوق سے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انجمن عقائد اسلام، علماء اہل سنت زندہ باد۔ عصر کی نماز کے لیے تشریف لے چلیں، نماز کے بعد آپ باقی حضرات کی تقریر سنیں گے، اذان ہوگی۔